نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی شان نبوت شان رسالت کے ساتھ صحابہ کی دلداری کے واسطے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے تاکہ صحابہ آپ کے قریب ہو سکیں اور آپ سے زیادہ استفادہ کر سکیں، ورنہ تو شان نبوت رسالت اور جلال نبوت اور رسالت اتنا زیادہ ہے کہ اس کا تحمل کون کر سکتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری مانگی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی حاملک علی ولد ناقہ، میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا، اونٹنی کا ایک بچہ تجھے دوں گا کہ جس پر تو سواری کرے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنتی ہے، یعنی ہر اونٹ اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مزاح بھی فرمایا اور اس میں کوئی غلط بیانی بھی نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سننے والے کو، سامع کو متکلم کا کلام بڑی توجہ اور غور سے سننا چاہیے اور اس کو ہر اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ صحابی آپ کا یہ مطلب نہ سمجھ سکے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد میں اس کی وضاحت فرما دی کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑھیا بڑی عمر کی عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ازراہ مزاح فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ جب اس بڑھیا نے یہ سنا تو وہ پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے وہ واپس جانے لگی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالی بوڑھی عورتوں کو جوان کر کے اور کنواری بنا کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جب یہ جنت میں داخل ہوں گی تو پھر یہ بوڑھی نہیں ہوں گی۔ تو حضرات گرامی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا حضرت ظاہر۔ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے اندر دیہات کی اور جنگل کی چیزیں لا کر کے ہدیہ کیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ تو جب وہ جانے لگتے تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام اس کو شہر کی چیزیں عطا فرماتے۔ وہ ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور مزاح یہ ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہمارا جنگل ہے، دیہات ہے، اور ہم اس کے شہر ہیں۔ اور یہی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بازار کے اندر سودا بیچ رہے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ظاہر کو پیچھے سے پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا، اچانک کولی بھر لی۔ تو حضرت ظاہر کہنے لگے یہ کون ہے، مجھے چھوڑ دے۔ لیکن جب کن اکھیوں سے دیکھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں تو جلدی سے حضرت ظاہر نے اپنی کمر کو حضور کے سینے کے ساتھ ملا کر کے اس کو ملنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو مجھے کھوٹا اور کم قیمت پائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیکن تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کھوٹا نہیں ہے۔ یہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو تیری بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں تو بیش قیمت ہے۔
تو حضرات گرامی، اگر اللہ کے محبوب علیہ السلام تبسم نہ فرمائے، مزاح نہ فرمائے، تو روب نبوت، روب رسالت اتنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے استفادہ مشکل ہو جاتا صحابہ کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نرم دل بھی بنایا، اور آپ علیہ السلام صحابہ سے مسکرا کے ملتے تھے، اور آپ علیہ السلام ان سے مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مزاح بھی فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں مزاح بھی کرتا ہوں، لیکن مزاح کے اندر بھی حق بات ہی کہتا ہوں، سچ بات ہی کہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی سنتیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات ہمیں سیکھنے اور ان کی اقتداء کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔